على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. دینی مدارس میں قدیم زمانے سے یہ ترتیب متوارث چلی آ رہی ہے کہ جب طلباء دورہ حدیث مکمل کرتے ہیں یا قرآن پاک کا حفظ مکمل کرتے ہیں تو ان کی دستار بندی کے لیے تقریبات کا انعقاد کیا جاتا ہے. یہ تقریبات محض روایتی نہیں ہوتی، صرف دکھلاوا اور نمائش کے لیے نہیں ہوتی. ان تقریبات کے پیچھے کچھ مقاصد ہوتے ہیں. ان مقاصد کو سمجھنا اور ان کی تکمیل میں، ان کے حصول میں اپنا کردار ادا کرنا ہم سب کا فریضہ ہے. ہم اس وقت ایک مشہور درسگاہ کے علماء، فضلاء اور حفاظ کی دستار بندی کی اس پروقار تقریب میں جمع ہیں، اور یقیناً یہاں پہ یہ شرکت ہمارے لیے سعادت اور خوش قسمتی کا باعث ہے. تاہم ہم سمجھ لیں کہ یہ تقریب کیوں منعقد کی گئی ہے. اس تقریب کے انعقاد کا اولین مقصد یہ ہے کہ وہ بچے جنہوں نے 8 سال 10 سال محنت کی، مجاہدے کیے، گرتے پڑتے آج اپنی منزل پہ پہنچ گئے، یا وہ بچے جنہوں نے 2 سال 3 سال محنت کر کر کے 30 پارے قرآن اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا. اس تقریب کے انعقاد کا اولین مقصد یہ ہے کہ ان فضلاء اور حفاظ کو اعزاز اور شرف بخشا جائے. اور میرے بھائیو، حقیقت یہ ہے کہ ان فضلاء نے اور حفاظ نے اتنی بڑی دولت سمیٹی ہے کہ اگر ان کے اعزاز میں اس سے بھی بڑی تقریب کا انعقاد کیا جاتا تو بے جان نہ ہوتا. مسلم شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا، میرے صحابہ، تم میں سے کوئی بندہ یہ پسند کرتا ہے کہ صبح کے وقت گھر سے نکلے، عقیق یا بطحان مقام پہ چلا جائے، وہاں تجارت شروع کر لے، اور تجارت کرتے کرتے شام ہونے سے پہلے پہلے 1 اونٹنی منافع میں کما لے، کسی کے ساتھ زیادتی بھی نہ کرے، کسی کو دھوکہ بھی نہ دے، حلال طریقے سے 1 اونٹنی منافع میں کما لے. صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے نبی، ہم میں سے ہر بندہ یہ پسند کرتا ہے. آپ نے پھر فرمایا، کیا تم میں سے کوئی بندہ پسند کرتا ہے کہ وہ صبح کے وقت گھر سے نکلے، عقیق یا بطحان مقام پہ چلا جائے، تجارت خرید و فروخت شروع کر لے، شام ہونے سے پہلے پہلے 2 اونٹنیاں منافع میں کما لے؟ اللہ کے نبی، ہم میں سے ہر بندہ یہ پسند کرتا ہے. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس پروردگار کی
جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ تم میں سے کوئی بندہ صبح کے وقت گھر سے نکلتا ہے، قرآن مجید کی ایک آیت سیکھتا ہے، یہ ایک اونٹنی کمانے سے افضل ہے۔ 2 آیتیں سیکھتا ہے، 2 اونٹنیاں کمانے سے افضل ہے۔ میرے بھائیو، اگر ایک آیت سیکھنا ایک اونٹنی کمانے سے افضل ہے، وہ سعادت مند بچے جنہوں نے 1 نہیں 2 نہیں 1000 نہیں 6000 سے زیادہ آیتیں صرف سیکھی نہیں ہیں بلکہ زبانی یاد کر کے اپنے سینوں میں محفوظ کر رکھی ہیں، انہوں نے کتنی بڑی دولت سمیٹی ہے، ہم خود اس کا اندازہ لگا سکتے۔ یہ سعادت مند بچے ہیں، یہ فضلاء ہیں۔ حقیقت یہی ہے کہ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اور جیسے اللہ کی ذات بلند ہے ایسے ہی اللہ کا کلام بھی بلند ہے، اور جو بندہ کلام اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے کلام اللہ اس بندے کو بھی بلندی عطا کر دیتا ہے۔ سادہ سی مثال ہے، بے جان گتا ہوتا ہے، آپ چاہیں تو اس کو کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیں، چاہے تو گندی نالی میں گرا دیں، چاہے تو جوتیوں کے نیچے رکھ دیں، بے جان گتا ہے۔ لیکن کوئی بندہ اس گتے کو صاف کر کے قرآن مجید کے ساتھ جلد کے طور پہ نتھی کر دیتا ہے۔ حضرات علماء کرام موجود ہیں، فقہاء نے فرمایا کہ اب اس گتے کو بے وضو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے، کیونکہ اب یہ عام گتا نہیں ہے، یہ قرآن کے ساتھ جڑ چکا ہے۔ قرآن کے ساتھ اگر بے جان گتا جڑ جاتا ہے، بے جان گتے کو اتنا مقام اور مرتبہ ملتا ہے، تو جو حافظ 30 پارے قرآن اپنے سینے میں محفوظ کرتا ہے اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا۔ قرآن عزت دینے والی کتاب ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو بلندی عطا کرتا ہے۔ جس قوم نے قرآن کو تھام لیا، قرآن نے اس قوم کو بام عروج پہ پہنچا کے چھوڑا ہے۔ آج سے 14 صدیاں پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے کی اصلاح کے لیے دنیا میں آئے، وہ دنیا کا پست ترین معاشرہ تھا، ہر قسم کی خرابی اس معاشرے کے اندر موجود تھی۔ لیکن جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں پر محنت کی، ان کو قرآن تھمایا، انہوں نے قرآن تھام لیا، پھر دنیا دیکھتی رہ گئی، وہ معاشرہ بلندی پہ چڑھتا چلا گیا۔ قرآن عزت دینے والی کتاب ہے، اور میں نے پہلے کہا یہ علم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور جیسے اللہ کی ذات بلند ایسے ہی اللہ کی صفات بھی بلند ہے۔ اور جو بندہ اللہ کی صفات میں سے کسی صفت کے ساتھ کسی درجے میں متصف ہو جاتا ہے، یہ صفات الہیہ اس کو بھی عزت اور رفعت عطا کر دیتی ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تم میں سے ایمان والوں کو بلندی عطا کرتا ہے، والذین اوتوا العلم درجات، اور جن کو علم دیا گیا ہے ان کو کئی درجے اور زیادہ بلندی عطا کرتا ہے۔ علم کی وجہ سے بلندی ملتی ہے۔ اور میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں، میرے بھائیو، آج ہمارے معاشرے میں لوگوں کے دل و دماغ میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ شاید ہمارے معاشرے کا سب سے پست طبقہ، سب سے گرا پڑا طبقہ یہ علماء کا ہے، حفاظ اور قراء کا ہے۔ ہمارے دل و دماغ میں یہ بات پائی جاتی ہے، اور یہ ہماری اپنی بدقسمتی ہے کہ جن کو اللہ نے سب سے زیادہ عزت عطا فرمائی ہے ان کو ہم سب سے زیادہ کم طبقہ سمجھتے ہیں۔ ہماری اپنی محرومی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے اس طبقے کو وہ مقام عطا فرمایا ہے، دنیا والے اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ میں کئی مرتبہ کہا کرتا ہوں، دنیا والوں تم لوگ
اگر میرے قدموں کے نیچے ریڈ کارپیٹ نہیں بچھاتے مجھے اس کا کوئی افسوس نہیں، کیونکہ میرے اللہ کے فرشتے میرے سامنے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ اور دنیا والوں، تم لوگ سوشل میڈیا پہ میری کردار کشی کرتے ہو، میرے خلاف جھوٹے پروپیگنڈے کرتے ہو، مجھے اس کا کوئی ملال نہیں، کیونکہ سمندر میں مچھلیاں، سوراخوں میں چوینٹیاں اور جنگل میں چرند پرند میرے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ کر رہا تھا کہ دنیا والوں، اگر تم لوگ سوشل میڈیا پہ میری کردار کشی کرتے ہو، میرے خلاف جھوٹے پروپیگنڈے کرتے ہو، مجھے اس کا کوئی ملال نہیں، کیونکہ سمندر میں مچھلیاں، سوراخوں میں چوینٹیاں اور جنگل میں چرند پرند میرے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ اور دنیا والوں، تم لوگ پرنٹ میڈیا پہ، الیکٹرونک میڈیا پہ میرے خلاف رائے عامہ کو ہموار کرتے ہو، مجھ پہ بیہودہ الزامات لگاتے ہو، مجھے اس کا کوئی افسوس نہیں، کیونکہ میرا اللہ فرشتوں کی مجلس میں میری تعریفیں کرتا ہے۔ مجھے میرے اللہ نے وہ مقام دیا ہے، مجھے نہ دنیا والوں کی تعریف کی ضرورت ہے نہ تنقید کی پرواہ ہے۔ اللہ نے علماء کو ایسا مقام دیا ہے۔ ہاں، جو لوگ علماء کی تعظیم کرتے ہیں، علماء کا احترام کرتے ہیں، تو لمحے بھر میں ان پر سعادت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ جو علماء کی بے حرمتی کرتے ہیں تو اپنی شقاوت اور بدبختی کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں۔ چنانچہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک ڈاکو تھا، بدنام زمانہ، لوگوں کے لیے وبال جان بنا ہوا تھا۔ ڈاکو فوت ہو گیا تو کسی نے خواب میں دیکھا کہ جنت میں عالیشان محل ملا ہوا ہے۔ اب خواب دیکھنے والا حیران کہ اس ڈاکو کو یہ مقام کیسے مل گیا۔ ڈاکو سے ملاقات کر لی کہ تجھے یہ مقام اور مرتبہ کیسے ملا؟ تو ڈاکو نے کہا کہ تھا تو میں بہت برا، لوگوں کے لیے وبال بنا ہوا تھا، عذاب اور مصیبت بنا ہوا تھا، لیکن میں نے ایک کام ایسا کیا جو میرے اللہ کو پسند آیا، اور اس ایک عمل کی وجہ سے اللہ نے میری بخشش کا فیصلہ فرمایا۔ ایک دن ہاتھ دھونے کے لیے نہر کے کنارے بیٹھ گیا۔ ابھی میں نے نہر میں ہاتھ ڈالے نہیں تھے، میں نے دیکھ لیا کہ میں تو اوپر کی جانب بیٹھا ہوا ہوں، نچلی جانب امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نہر کے کنارے بیٹھ کے وضو کر رہے تھے۔ میں نے سوچا میں ہاتھ دھوؤں گا تو میرے ہاتھوں کا استعمال شدہ پانی امام احمد بن حنبل کی طرف جائے گا، میں گناہگار آدمی، یہ تو امام احمد بن حنبل کی تعظیم کے خلاف ہے، لہٰذا میں وہاں سے اٹھ گیا، ایسے دور نچلی جانب چلا گیا، میں نے وہاں پہ ہاتھ دھو لیے، میں نے امام احمد بن حنبل کی تعظیم کر لی، اللہ نے میری مغفرت کا فیصلہ فرما دیا۔ علماء کی تعظیم بندے پر سعادت کے دروازے کھول دیتی ہے، اور جو لوگ علم کی تعظیم نہیں کرتے پھر وہ شقاوت اور بدبختی کا مستحق بن جاتے ہیں۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے حضرت آدم علیہ السلام جب پیدا ہوئے، فرشتوں کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کا موازنہ ہوا علم کے حوالے سے کہ فرشتوں کے پاس علم زیادہ ہے یا حضرت آدم علیہ السلام کے پاس علم زیادہ ہے۔ کچھ ایسے امور تھے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس علم زیادہ ثابت ہوا۔ جو ہی پتا چلا کہ ان کے پاس علم زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فوراً فرشتوں کو حکم دیا، اسجدوا لآدم، تم حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کر لو۔ فرشتوں نے سجدہ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے دن دنیا والوں کو یہ پیغام دیا کہ جہاں علم ہوتا ہے وہاں سر جھکانا پڑتا ہے،
جہاں علم ہوتا ہے وہاں عاجزی کرنی پڑتی ہے۔ فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کر لو، فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اللہ نے فرشتوں کو وہ مقام عطا فرمایا کہ آج بھی دنیا والوں کے لیے ضرب المثل بن چکا ہے۔ لیکن اسی مجلس میں ایک بدبخت تھا ابلیس، جس نے سجدہ نہیں کیا۔ اس نے کہا انا خیر منہ، میں بہتر ہوں آدم علیہ السلام سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فخرج منہا فانک رجیم، نکل جا میرے دربار سے، تو مردود ہے۔ وہ ابلیس دربار سے نکل رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، قیامت کے دن تک تجھ پر میری لعنت اور پھٹکار ہے۔ آج بھی ہر بندہ شیطان پر لعنت بھیج رہا ہے، قیامت کی صبح تک ہر بندہ شیطان پر لعنت بھیجتا رہے گا۔ لیکن آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ شیطان کا جرم کیا تھا، شیطان نے غلطی کیا کی تھی، شیطان نے زنا کیا تھا نہیں، شیطان نے کسی کو قتل کیا تھا نہیں، شیطان نے شراب پی تھی نہیں، شیطان کا جرم کیا تھا۔ شیطان کا جرم صرف یہ تھا کہ اس نے علم کی تعظیم نہیں کی تھی، اس نے علم کی تعظیم نہیں کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے عبرت کا نشان بنا دی علم کی بے حرمتی۔ علم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، علم کی بے حرمتی بندے کو ابدی محرومی کا ذریعہ بنا دیتی ہے۔ حضرت مولانا مناظر احسن گیلانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میں ایک مرتبہ چند ساتھیوں کے ہمراہ سفر کر رہا تھا، گاڑی میں سوار تھے، تو راستے میں ایک ہوٹل پہ چائے پینے کے لیے رک گئے۔ اب ہم نے چائے والے کو آرڈر دیا کہ چائے بنائے، اور ہم بیٹھ گئے، 4-5 ساتھی تھے، چارپائیوں پر ہم بیٹھ گئے۔ تو ہم نے دیکھا کہ سامنے والی چارپائی پہ ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، وہ کبھی تو چھت کی طرف گھور کے دیکھتا ہے، کبھی دیواروں کو گھورنا شروع کر دیتا ہے، کبھی آسمان کی طرف دیکھتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ بندہ اٹھ جاتا ہے، راستے کے کنارے کھڑا ہو جاتا ہے، پھر کتے کی طرح بھونکنا شروع کر دیتا ہے، پھر واپس لوٹ کے آتا ہے، پھر چارپائی پہ بیٹھتا ہے، پھر چھت کو گھور کے دیکھتا ہے، دیواروں کو گھور کے دیکھتا ہے، پھر چلا جاتا ہے، راستے کے کنارے کھڑا ہو جاتا ہے، اور پھر کتے کی طرح بھونکنا شروع کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں ہم سمجھ تو رہے تھے کہ بندے کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، لیکن وجہ کیا ہے؟ جب بندے کا دماغی توازن خراب ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی حرکت کرتا ہے، آخر یہ کتے کی طرح بھونکتا کیوں ہے؟ فرماتے ہیں ہم نے ہوٹل والے سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے؟ تو ہوٹل والے نے ہمیں بتایا کہ تم لوگ بھی شکل و صورت سے علماء لگتے ہو، اصل بات یہ ہے کہ جس وقت پاکستان اور ہندوستان کی تقسیم کا مسئلہ چل رہا تھا، حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کا ایک نقطہ نظر تھا جس سے بعض لوگ اختلاف کرتے تھے۔ اختلاف تو ہو جاتا ہے، لیکن بعض لوگوں نے حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کی توہین شروع کر دی۔ توہین ایسی کی کہ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ ہمارے علاقے میں جلسہ کرنے کے لیے آئے تھے، جلسے میں بیان فرما رہے تھے۔ یہ جو بندہ ہے یہ اپنے خاندان کا معتبر بندہ تھا، اپنے خاندان میں اس کی بڑی عزت تھی، بات مانی جاتی تھی، سارے لوگ اس سے مشورے کیا کرتے تھے، اتنی عزت تھی۔ لیکن حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ تقریر فرما رہے تھے، درمیان میں یہ بندہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا تو کتے کی طرح بھونک رہا ہے، کتے کی طرح بھونک رہا ہے۔ اس نے یہ بات کر لی، حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تقریر موقوف کر لی، تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے، آسمان کی طرف دیکھا اور پھر تقریر جاری کر دی۔ پتہ نہیں اس مرد درویش نے جو آسمان کی طرف دیکھا تو دل ہی دل میں اللہ رب العزت سے کیا بات کر دی۔ لیکن یہ بندہ جب اپنے گھر آیا 3 دن کے بعد اس کا دماغی توازن خراب ہو گیا، دماغی توازن خراب، اور یہی کام کرتا ہے کہ ہر تھوڑی دیر بعد سڑک کے کنارے کھڑا ہو جاتا ہے اور کتے کی طرح بھونکنا شروع کر دیتا ہے۔ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، بخاری شریف کے روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں جو میرے ایک ولی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے تو میری جانب سے اس کے خلاف اعلان جنگ ہے، اور اللہ جس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے اس کو عبرت کا نشان بنا دیتا ہے۔ علماء کی تعظیم کریں، علماء تعظیم کے قابل ہیں۔ میں کبھی نہیں کہتا
کہ یہ معصوم ہیں، میں نہیں کہتا کہ یہ فرشتے ہیں، لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ یہ اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں، اللہ نے ان کا انتخاب کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہیں، ان کے مسند نشین ہیں، ان عظیم نسبتوں کے حامل ہیں، ان نسبتوں کی بنیاد پہ یہ حق رکھتے ہیں کہ ہم ان کی تعظیم کریں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ حضرات جو سٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ خود بخود عالم بنے ہیں، یہ خود بخود حافظ قاری بنے ہیں؟ خود کوئی نہیں بن سکتا۔ کتنے والدین بیچارے ایسے ہوتے ہیں بچے کو پکڑ پکڑ کے مدرسے میں لے جاتے ہیں، میرا بچہ حافظ بن جائے، والدین پورا زور لگاتے ہیں، قاری صاحب پورا زور لگاتے ہیں، لیکن بچہ نہیں پڑھتا، محروم رہ جاتا ہے۔ یہ خود کوئی قاری نہیں بنتا، کوئی خود عالم نہیں بنتا، اللہ تعالیٰ چناؤ پہلے کرتا ہے، علم بعد میں عطا کرتا ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ انتخاب کرتا ہے، پھر اس کے بعد قرآن کی نعمت عطا کرتا ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے اپنی کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنایا جو میرے بندوں میں سے چنے ہوئے تھے۔ اللہ کا چناؤ پہلے ہوتا ہے، بعد میں پھر ان کو وہ نعمت عطا کرتا ہے۔ تو یہ اللہ کی چنے ہوئے بندے ہیں، یہ خود بخود عالم نہیں بنے ہیں، خود بخود قاری نہیں بنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوری بستی پہ نظر ڈالتا ہے، پوری بستی پہ نظر ڈالتا ہے تو ایک بندے کے گھر پر رحمت کی نظر پڑ جاتی ہے تو اسی گھر میں سے ایک بچے کا انتخاب کرتا ہے، اسی بچے کو اٹھا کے مدرسے میں پہنچا دیتا ہے، پھر اس کو اپنے محبوب کی میراث میں سے وافر حصہ عطا کر دیتا ہے۔ لہذا علم، علماء کی تعظیم کریں، کیونکہ علم کے سامنے فرشتے سرنگوں ہیں، فرشتوں کے سر جھک جاتے ہیں علم کے سامنے۔ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کی وفات کی رات تھی، ان کی اہلیہ کا بیان ہے کہ میں حضرت کی خدمت میں مصروف تھی، رات کا وقت تھا، حضرت کی طبیعت ناساز تھی، سردیوں کا موسم تھا، تو آدھی رات کے وقت میں نے اپنے کمرے کی کھڑکی کھول دی۔ جو میں نے کھڑکی کھول کے صحن کی طرف دیکھا، میں حیران رہ گئی۔ ہمارے گھر کے صحن میں سفید کپڑے پہنے ہوئے، سفید پگڑیاں باندھے ہوئے اتنے لوگ موجود تھے کہ پورے صحن میں قدم رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ میں حیران رہ گئی، یا اللہ یہ کون لوگ ہیں جو ہمارے گھر میں آئے ہیں؟ پھر مجھے خیال آیا کہ شاید دارالعلوم کے طلباء علماء حضرت کی بیمار پرسی کے لیے آئے ہیں۔ پھر میں نے کہا آدھی رات کا وقت ہے، سردیوں کا موسم ہے، اس وقت کون آتا ہے کسی کی بیمار پرسی کے لیے؟ میں یہ بات سوچ رہی تھی کہ حضرت نے فرمایا مجھے پانی پلا دو۔ میں نے فوراً حضرت کے لیے پانی کا پیالہ اٹھایا، پانی پیش کیا، حضرت کو سہارا دے کے بٹھایا، حضرت نے پانی پیا اور پھر سرہانے پہ سر رکھا، قبلے کی طرف رخ موڑا اور لا الہ الا اللہ فرمایا، روح پرواز کر گئی۔ فرماتے ہیں پھر مجھے پتا چلا کہ ہمارے گھر کے صحن میں جو سفید کپڑے پہنے ہوئے، سفید پگڑیاں باندھے ہوئے لوگ تھے، وہ حقیقت میں اللہ کے فرشتے تھے جو حضرت علامہ انور شاہ کشمیری کی روح کے پروٹوکول کے لیے زمین پہ اتر آئے تھے۔ مقام دیتا ہے اللہ تعالیٰ، نسبتیں ان کی بلند ہیں۔ لہذا ان حفاظ اور ان علماء کو اعزاز بخشنے کے لیے یہ تقریب منعقد کی گئی ہے۔ یہ اس تقریب کے انعقاد کا پہلا مقصد ہے۔ اس تقریب کے انعقاد کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ آپ جتنی بھی حضرات موجود ہیں، مجھ سمیت ہمیں یہ خاموش دعوت دی جا رہی ہے کہ جیسے یہ بچے اس وقت بڑے شرف سے مشرف ہو چکے ہیں، ان کے والدین کے لیے بڑا اعزاز ہے، بڑی سعادت کی بات ہے، اسی طرح سعادت ہمیں بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی صاحب اولاد بنایا ہے، کسی کے گھر میں بیٹا ہے، کسی کا پوتا ہے، کسی کی بیٹی ہے، کسی کی پوتی ہے، کیوں نہ ہم اپنی اولادوں کو دین کے لیے وقف کر دیں تاکہ ہمیں بھی اس طرح شرف اور اعزاز نصیب ہو جائے۔
یہ ہمیں دعوت دی جا رہی ہے. اس لیے آپ حضرات کو اکٹھا کیا گیا ہے کہ یہ 8 سال اتنا لمبا عرصہ نہیں ہوتا. آج آپ اپنے بچے کو داخل کرا دیں, 8 سال اتنا تیزی سے گزر جاتے ہیں. ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ آپ بھی ایسی ہی فضلاء میں سے کسی فاضل کے والد کہلائے جائیں گے, دادا کہلائے جائیں گے. یہ بہت بڑے شرف اور اعزاز کی بات ہے. آپ کو یہ دعوت دی جا رہی ہے. اور میرے بھائیوں, میری بہنوں اور بیٹیوں, میری یہ وصیت ہے, میری یہ نصیحت ہے اللہ کے لیے, اللہ کے لیے اپنی اولاد پہ ترس کھائیں, اپنی ذات پہ ترس کھائیں, اپنی اولادوں کو قرآن اور حدیث کی تعلیم سے آراستوں پہ راستہ کر لیں. ورنہ جو فتنے اس وقت رونما ہو چکے ہیں, مزید رونما ہو رہے ہیں, اس پرفتن دور میں اپنی اولاد کا ایمان بچانا ہمارے لیے مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہو چکا ہے. آپ لوگوں کو نظر نہیں آتا یونیورسٹیوں میں اور کالجز میں کیا الحاد اور لادینیت پروان چڑھ رہی ہے. نوجوان نسل دین اسلام سے بیزار ہو رہی ہے, مسجد اور مدرسے سے متنفر ہو رہی ہے. ان حالات میں اپنی اولادوں کا ایمان بچانے کے لیے مدرسے کے ساتھ جوڑے, مسجد کے ساتھ جوڑے. اور میں بڑے وثوق سے یہ بات کرتا ہوں کہ پرانے زمانے میں جو چند نوجوان تھے اپنا ایمان بچانے کے لیے ایک غار میں پناہ لی تھی جن کو اصحاب کہف کہا جاتا ہے. قرآن پاک میں ان کا تذکرہ موجود ہے, اور وہ اس غار میں اپنا ایمان بچانے میں کامیاب ہو گئے تھے. آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کا ایمان محفوظ ہو جائے تو مدرسے کی چاردیواری میں ان کو تحفظ دینا ہوگا, مدرسے کی چاردیواری میں ان کو تحفظ دینا ہوگا. اپنی اولاد کو قرآن کا حافظ بنائیں, قرآن کا عالم بنائیں, ورنہ یہی اولاد دنیا میں بھی آپ کے لیے درد سر بنے گی, آخرت میں بھی ذلت اور رسوائی کا ذریعہ بنے گی. ایک آدمی سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے کتنے بچے ہیں؟ اس نے کہا میرے 4 بیٹے ہیں. اچھا 4 بیٹے کیا کرتے ہیں؟ بتا دیا کہ چاروں دماغ کے ڈاکٹر ہیں. وہ بندہ حیران رہ گیا کہ 4 بیٹے اور چاروں دماغ کے ڈاکٹر. پوچھا کہاں کام کر رہے ہیں؟ اس نے کہا چاروں فارغ ہیں. اب اس کو سمجھ نہیں آئی کہ 4 بیٹے, چاروں دماغ کے ڈاکٹر اور چاروں فارغ. کہنے لگا مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آئی. تب اس نے بتایا کہ میرے 4 بیٹے ہیں اور چاروں مجھے کہتے ہیں کہ تمہارا دماغ خراب ہے, اور چاروں مجھے کہتے ہیں کہ ہم تمہارا دماغ ٹھیک کر دیں گے. تو اس کا معنی یہ ہے نا کہ میرے بیٹے دماغ کے ڈاکٹر ہیں. جی ہاں, جب ہمارے بچوں کا دماغ خراب ہو جائے اور وہ ہمیں کہیں کہ تمہارا دماغ خراب ہے, اس سے پہلے اپنے بچوں کا دماغ خراب ہونے سے بچیں. اور یہ تب ممکن ہے جب ہم قرآن اور حدیث کی تعلیم سے اپنے بچوں کے دل و دماغ کو منور اور معطر کر لیں. یہی بچے دنیا میں آپ کے لیے سرور کا ذریعہ بنیں گے. ہم قبروں میں ہوں گے, ہماری اولاد کے نیک اعمال ہمارے لیے راحت کا باعث بنیں گے. والدین قبر میں ہوتے ہیں, اولاد زمین کی اوپر سطح پہ اعمال کرتی ہے, والدین کے درجات بلند ہوتے جاتے ہیں. مکہ مکرمہ میں جنت المعلی قبرستان ہے. قبرستان میں ایک درخت کے نیچے ایک بزرگ لیٹے ہوئے تھے. وہ فرماتے ہیں میں نے عجیب خواب دیکھا کہ قبرستان کے مردے قبروں سے نکلے ہوئے ہیں, ایسی ٹولیوں کے شکل میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں وہیں پہ کھڑا ہو گیا. اچانک میں نے کیا دیکھا کہ ایک اور بندہ آیا اور اس نے وہیں پہ کھڑے ہو کر آواز لگائی کہ او لوگو اپنا اپنا حصہ وصول کر لو. سارے لوگ ایک طرف کو بھاگ پڑے. ایک بندہ وہیں پہ بیٹھا رہا. میں اس کے پاس گیا, میں نے کہا یہ لوگ کہاں چلے گئے؟ اس نے مجھے کہا کہ وہ جو بندہ اعلان کرنے والا تھا یہ فرشتہ ہے. اصل میں قبرستان میں کوئی بندہ آ جاتا ہے, کوئی درود شریف پڑھتا ہے, سورت اخلاص پڑھتا ہے, سورت فاتحہ پڑھتا ہے, اور اس کا ثواب قبرستان کے مردوں کو بخشتا ہے.
پھر وہ فرشتہ آ کے آواز لگاتا ہے کہ او لوگو اس ثواب میں سے اپنا اپنا حصہ وصول کر لو. تو لوگ اپنا حصہ وصول کرنے کے لیے بھاگ پڑتے ہیں. تو میں نے کہا کہ آپ تو نہیں گئے. اس نے کہا مجھے ضرورت ہی نہیں ہے. میں نے کہا آپ کو ثواب کی ضرورت نہیں. اس نے کہا مجھے ثواب کی ضرورت نہیں. بڑی بے نیازی سے کہہ رہا تھا. میں نے کہا جی بندے ہو, آپ کو ثواب کی ضرورت نہیں. تو اس نے کہا ہاں مجھے ثواب کی ضرورت نہیں, کیونکہ میرا ایک بیٹا حافظ قرآن ہے. میرا ایک بیٹا حافظ قرآن ہے. وہ پورا دن اپنے شاگردوں کو قرآن پڑھاتا ہے. پورے دن میں شاگرد جتنا قرآن پڑھ لیتے ہیں سارا ثواب میرے بیٹے کے کھاتے میں لکھ دیا جاتا ہے. میرے بیٹے کا سارا ثواب میرے کھاتے میں لکھ دیا جاتا ہے. مجھے روزانہ تھوک کے حساب سے اتنا ثواب ملتا ہے کہ پرچون کے ثواب کے لیے بھاگنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتا. ہم قبروں میں ہوں گے, ہماری اولاد کے اعمال ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنیں گے, درجات کی بلندی کا ذریعہ بنیں گے. دارالعلوم دیوبند کے محتمم تھے قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ. وہ فرماتے ہیں کہ جب میں حافظ بنا تو میرے والد نے مجھے بلایا. فرمایا کہ بیٹا آپ کو پتا ہے کہ میں نے آپ کو حافظ کیوں بنایا؟ میں نے کہا مجھے تو نہیں پتا. کہنے لگا بیٹا آپ کو میں نے اس لیے حافظ بنایا ہے کہ مجھے اپنے اعمال پر کوئی اعتماد اور بھروسہ نہیں ہے, لیکن مجھے یہ امید ہے کہ جب میں فوت ہو جاؤں گا آپ کچھ قرآن پڑھیں گے, تلاوت کریں گے, مجھے ایصال ثواب کریں گے تو یوں میری نجات ہو جائے گی. پھر اگلی بات یہ کہہ دی کہ بیٹا میں نے دیکھا ہے معاشرے میں کہ جب والدین فوت ہو جاتے ہیں تو اولاد اپنے والدین کو جلدی بھلا دیتی ہے. میرے بیٹے مجھے بھلانے میں جلدی نہیں کرنی. یعنی اولاد پھر والدین کے لیے ایصال ثواب نہیں کرتی. میرے بیٹے آپ نے مجھے بلانے میں جلدی نہیں کرنی, یعنی ایصال ثواب کا سلسلہ جاری رکھنا ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ الحمدللہ میں نے اپنے والدین کو بھلانے میں جلدی نہیں کی ہے. جب سے میرے والدین کا انتقال ہوا ہے اس دن سے لے کر آج تک 30 سال ہو چکے ہیں. 30 سالوں میں ایک دن بھی ایسا نہیں آیا کہ جس میں نے مغرب کی نماز کے بعد اوابین کی نفلوں میں اپنے والدین کے لیے ایک پارہ تلاوت نہ کی ہو. گرمی ہو, سردی ہو, سفر ہو, حضر ہو, صحت ہو, بیماری ہو, ہر حال میں اوابین کی نفلوں میں والدین کے لیے ایک پارہ تلاوت کرنا میرا معمول ہے. میں نے حساب لگایا کہ قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ نے 30 سالوں میں اپنے والدین کے لیے اوابین کی نفلوں میں 365 مرتبہ قرآن پاک ختم کیا تھا. صرف یہ اوابین کی نفلوں کی بات ہے, اور اس کے علاوہ وہ جو ایصال ثواب کرتے ہوں گے یا قاری صاحب کی دینی خدمات اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ وہ اس کے علاوہ ہیں. لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اللہ کے لیے اپنی اولاد کو عالم بنوائیں, قاری بنوائیں. اور اگر آپ ڈرتے ہیں کہ بچے کو مولوی بنائیں گے تو کھائے گا کہاں سے, تو میرے بھائیوں یہ بے بنیاد خدشہ ہے, بے بنیاد خطرہ ہے. اللہ تعالی کھلاتا ہے علماء کو, لوگوں کے تصور سے بھی زیادہ بہتر کھلاتا ہے. کبھی آپ وقف تو کر لینا اپنے بیٹے کو. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک نیک خاتون کا تذکرہ فرمایا ہے. حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ تھی, نیک تھی. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے اللہ آپ نے مجھے جو اولاد دینی ہے وہ میں نے ابھی سے دین کے لیے وقف کر دی ہے. ابھی اولاد پیدا ہی نہیں ہو چکی تھی. رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی. جو اولاد مجھے ملنے والی ہے ابھی سے میں نظر مانتی ہوں کہ وہ دین کے لیے وقف ہے. حضرت مریم علیہ السلام پیدا ہوئی. کہنے لگی اللہ
یہ تو بچی پیدا ہوئی ہے، میرا تو خیال تھا کہ بیٹا ہوگا، دین کا بڑا کام کرے گا، یہ تو بیٹی ہے، اب منت مانی ہوئی ہے، لہٰذا اپنی بیٹی کو دین کے لیے وقف کیا۔ تربیت کس نے کرنی تھی؟ حضرت زکریا علیہ السلام جو بچی کے خالو تھے، انہوں نے بچی کی پرورش شروع کر دی۔ جب تک حضرت زکریا علیہ السلام پاس ہوتے تھے خود بچی کی نگرانی کرتے تھے، بچی بڑی ہو گئی، لڑکی بن گئی، کبھی جانا ہوتا تھا اپنے کام کاج کے لیے تو اس بچی کو عبادت خانے کے ساتھ متصل چھوٹے سے حجرے میں بند کر دیتے تھے، باہر سے تالا لگاتے تھے کہ بچی ہے اندر محفوظ رہے گی۔ جب کام کاج سے فارغ ہو کے واپس لوٹتے تھے تو جب بھی کمرے میں داخل ہوتے تھے، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزق، جب بھی حضرت زکریا علیہ السلام اس کمرے میں داخل ہوتے تھے، حضرت مریم علیہ السلام کے پاس قسم قسم کا رزق پڑا ہوتا تھا۔ یا اللہ، دروازے کو تالا میں نے لگایا، کھڑکی ہے نہیں، روشن دان نہیں ہے، قال یا مریم انا لک ھذا، بند کمرے میں یہ رزق کہاں سے آیا؟ قالت ہوا من عند اللہ، اللہ کی جانب سے میرے پاس رزق پہنچتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے اپنی بیٹی کو دین کے لیے وقف کیا، اللہ نے بند کمرے میں ان تک رزق پہنچایا۔ آج بھی اگر کوئی بندہ، کوئی مرد، کوئی خاتون اپنے بیٹے، اپنی بیٹی کو دین کے لیے وقف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ آج بھی بند کمرے میں ان کو رزق پہنچائے گا۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ 14,000 سال پہلے اللہ کا جو قانون تھا، حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بند کمرے میں رزق پہنچا، آج بھی اللہ کا وہی قانون ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، اللہ کا قانون اٹل ہے۔ آج بھی اپنے بچے کو دین کے لیے وقف کر دے، اللہ بند کمرے میں رزق پہنچائے گا۔ ہم خواہ میں ڈرتے ہیں، پتہ نہیں کیا بنے گا، بچہ کہاں سے کھائے گا۔ میرے بھائیو، آپ دیکھیں فرعون جو کہا کرتا تھا انا ربکم الاعلی، اللہ نے فرعون کو بھی بھوکا نہیں رکھا۔ اور وہ طلباء جو روزانہ سینکڑوں مرتبہ سجدے میں کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی، اللہ ان کو بھوکا کیوں رکھے گا؟ میں نے ایک تحریر پڑھی، ایک دکاندار لکھتا ہے کہ میں دکان پہ بیٹھا ہوا تھا تو ایک نشئی آیا، نشئی نے مجھے کہا کہ مجھے 10 روپے دے دو۔ میں نے کہا 10 روپے کا کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا میں نے نشہ خریدنا ہے۔ میں نے کہا کیا آپ نے نشہ خریدنا ہے؟ یہاں بیٹھ جاؤ، میں آپ کے لیے کھانا منگواتا ہوں، کھانا کھا لو، آپ نے کھانا نہیں کھایا ہوگا، کھانے کا وقت ہے۔ تو اس نے مجھے کہا کہ کھانے کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، مجھے کھانا نہ کھلاؤ، کھانے کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، مجھے نشے کے لیے پیسے دے دو۔ کہتے ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اس کو پیسے دے دیے۔ چنانچہ وہ اتنا خوش ہو گیا کہ اس کو ایک دن کا نشہ مل گیا اور خوشی خوشی اچھلتا کودتا ہوا جا رہا تھا۔ میں نے بھی بعد میں سوچا کہ میں پیچھے پیچھے جاتا ہوں کہ یہ جاتا کہاں پہ ہے اور کہاں سے نشہ خریدتا ہے۔ چنانچہ میں بھی پیچھے پیچھے چل پڑا، وہ آگے آگے تیز تیز جا رہا تھا، میں پیچھے پیچھے جا رہا تھا۔ آگے میں نے دیکھا کہ ایک گھر میں شادی کی تقریب ہو رہی تھی۔ گھر کے بالکل سامنے خالی پلاٹ میں کرسیاں لگائی گئی تھی، قناتے اور ٹینٹ لگے ہوئے تھے، اور لوگوں کو گھر سے کھانا باہر پلاٹ کی طرف لے جایا جا رہا تھا، مہمانوں کو کھانا پہنچایا جا رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ گھر سے ایک بندہ نکلا جس کے ہاتھ میں ٹرے تھا، اس میں چاول تھے۔ وہ بے دھیانی میں ٹرے ہاتھ سے گرا اور چاول سیدھے جا کے زمین کے اوپر ڈھیر ہو گئے۔ ٹرے اوپر، چاول نیچے۔ اس نے ٹرے تو اٹھا لیا اور چاول وہیں پہ چھوڑ دیے۔ وہ چل پڑا اور وہ نشئی پہنچ گیا، نشئی پہنچ کے وہیں بیٹھ گیا اور کھانا شروع کر دیا۔ کہتے وہ کھانے لگا، اوپر سے میں پہنچ گیا۔ تو میں پہنچ گیا تو نشئی نے مجھے پہچان لیا کہ یہ وہی دکاندار ہے جس نے مجھے 10 روپے ابھی دیے۔ تو میری طرف دیکھا اور کہنے لگا کہ ویسے تو مجھے برتن میں کھلاتا ہے، ویسے تو مجھے وہ برتن میں کھلاتا ہے، لیکن آج کل ذرا مجھ سے ناراض ہے، اس لیے زمین پہ گرا کر کھلا رہا ہے۔ اور پھر نشئی نے اگلی بات کر لی کہ وہ رب
کریم اتنا ہے کہ وہ ناراض بھی ہو جائے پھر بھی بندے کو بھوکا نہیں رکھتا، ناراض بھی ہو پھر بھی بندے کو بھوکا نہیں رکھتا، کھلاتا ہے۔ آپ لوگ اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں ماؤں کے حالات کیسے ہوتے ہیں، کئی مرتبہ ماں ناراض ہو جاتی ہے بیٹے سے بات بھی نہیں کرتی اور کلام بھی نہیں کرتی، بیٹے کے سلام کا جواب بھی نہیں دیتی، لیکن بیٹا گھر سے باہر ہوتا ہے تو ماں اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ بیٹا ذرا خیال رکھنا، جب آپ کا بھائی آ جائے اس کو کھانا کھلا دینا، ایسا نہ ہو کہ وہ بھوکا سو جائے۔ ماں ناراض ہے لیکن اپنے بیٹے کو بھوکا نہیں دیکھ سکتی، بیٹی سے کہتی ہے کہ بیٹا میں تو ناراض ہوں لیکن آپ نے اپنے بھائی کا خیال رکھنا ہے کہ وہ بھوکا نہ سو جائے۔ تو اگر ایک ماں اپنے بیٹے کو بھوکا نہیں رکھتی تو وہ اللہ جو پوری دنیا کی ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے، کیا وہ اپنے بندوں کو بھوکا رکھے گا؟ پھر خاص طور پہ وہ بندے جو دین کا کام کرنے والے ہیں ان کو بھوکا رکھے گا؟ آپ سوچے تو صحیح، ہمارا یہ ملک خیرات پہ چل رہا ہے، خیرات یا قرضوں پہ چل رہا ہے، لیکن اگر کسی بندے کو سرکاری نوکری مل جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ فلاں کے بیٹے کو سرکاری نوکری مل گئی، وہ لڑکا بڑا خوش ہوتا ہے کہ مجھے سرکاری نوکری مل گئی، گھر کے سارے افراد خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے لڑکے کو سرکاری نوکری مل گئی ہے، کیا مانا کہ ہر مہینے 1,00,000 1,50,000 روپے آئیں گے اور ہمارا کام چلتا رہے گا، سرکاری نوکری مل گئی ہے۔ تو وہ سرکار جو قرضوں پہ چل رہی ہے، خیرات پہ چل رہی ہے، اس کی نوکری کسی کو مل جائے وہ اتنا مطمئن ہوتا ہے، اور میں اس سرکار کی نوکری کروں جو زمین اور آسمان کے خزانوں کی مالک ہے، اور مجھے خطرہ ہو کہ میں کھاؤں گا کہاں سے، یہ میری ایمانی کمزوری کی دلیل ہے۔ بتوں سے تجھ کو امید ہے خدا سے نا امیدی، بتوں سے تجھ کو امید ہے خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ تو یہ خطرہ خدشہ بے بنیاد ہے کہ بچے کو مولوی بنائیں گے تو کھائے گا کہاں سے، بچوں کو عالم بنائیں، حافظ قاری بنائیں، اسی مقصد کے لیے یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے۔ اور اس پروگرام کے انعقاد کا تیسرا اور آخری مقصد، بس یہ آخری بات کر کے میں اپنے موضوع کو مکمل کرتا ہوں، تیسرا اور آخری مقصد یہ ہے کہ مدارس ہمارے تعاون سے چلتے ہیں، ہمارے چندے سے چلتے ہیں، لیکن کئی مرتبہ ہم مدرسے کو چندہ تو دیتے ہیں، بعد میں شیطان ہمیں کہتا ہے یا میڈیا پہ لوگ پروپیگنڈے کرتے ہیں کہ مدارس کا کیا فائدہ، مدارس نے قوم کو کیا دیا، مدارس کی افادیت کیا ہے، مدرسے کی کارکردگی کیا ہے۔ تو مدرسے والے آپ حضرات کو بلاتے ہیں کہ آپ ہی کے تعاون سے ادارہ چلتا ہے، کسی نے 1,000 روپے دیے، کسی نے 5,000 دیے، کسی نے 10,000 دیے، یہ آپ حضرات کے تعاون سے چلنے والا ادارہ، یہ ہماری کارکردگی ہے۔ آپ نے جو ہمیں چندہ دیا وہ ہم نے اپنی ذات پہ استعمال نہیں کیا، بلکہ ان بچوں کے سامنے، آپ بچوں کی صورت میں آپ کے سامنے موجود ہے، ہم نے قوم کے بچوں پہ وہ سرمایہ استعمال کیا ہے۔ یہ آپ کو اس لیے بلایا جاتا ہے کہ آپ ویسے تو آتے نہیں ہیں، مدرسوں سے دور بھاگتے ہیں، اور پھر میڈیا پہ پروپیگنڈے سے متاثر ہو جاتے ہیں کہ مدارس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہاں کوئی تعلیم نہیں ہے، کوئی تربیت نہیں ہے، مدرسے معاشرے پر بوجھ ہیں۔ یہ 1000 باتیں سوشل میڈیا پہ آپ کو سننے کو ملتی ہیں۔ آپ کو بلایا جاتا ہے کہ اللہ کے لیے ذرا فاصلہ کم کر دیں، مدرسے سے دوری کم کر دیں، آپ آئیں، ہمارے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں، ہمارا نظام دیکھیں، ہماری تعلیم دیکھیں، ہماری تربیت دیکھیں، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا یہ پروپیگنڈے خود بخود ختم ہو جائیں گے، یہ بدگمانیاں ختم ہو جائیں گی اگر آپ مدرسے کے قریب آئے تو صحیح۔ لہٰذا آپ کو بلایا جاتا ہے کہ مدرسے کے قریب آئیں۔ میرے بھائیو، مدارس کے اس قوم پر بڑے احسانات ہیں، بڑے احسانات ہیں۔ دیکھیں، اب یہ ہمارے فضلاء ہیں،
جنہوں نے اس مدرسے میں پڑھا ہے. چھوٹا سا مدرسہ ہے, کچی پکی عمارت ہے, اور وسائل کی بہت کمی ہے, بہت کمی ہے. لیکن ان بچوں نے جو سبق پڑھا ہے آج وہ عالم بنے ہیں. یہ جو سبق ہے, جو درجہ ہے, جس کو ہم کلاس کہتے ہیں, یہ دور حدیث کی کلاس ہے. اور دور حدیث کی کلاس کے بارے میں ہم نہیں کہتے, حکومت کہتی ہے کہ یہ کلاس ایم اے کی کلاس کے برابر ہے, یعنی 16ویں جماعت کی کلاس کے برابر ہے. ہم نہیں کہتے, ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو اولا میں پڑھنے والا طالب علم ہوتا ہے, تمہاری یونیورسٹی میں 16ویں جماعت پڑھنے والے طالب علم سے استعداد میں بھی اچھا ہوتا ہے, فضیلت میں بھی زیادہ اعلیٰ ہوتا ہے. یہ حکومت کہتی ہے کہ ان بچوں نے جو کچھ پڑھا ہے یہ یونیورسٹی میں جو ایم اے لیول کی تعلیم ہوتی ہے اس کے برابر کی تعلیم ہے. اب تم میں سے کوئی بندہ اگر یونیورسٹی میں اپنے بچے کو تعلیم دلواتا ہے, اپنی بیٹی کو تعلیم دلواتا ہے, تو وہ پتہ تو کر لے کہ خرچے کتنے آتے ہیں. خرچے آتے ہیں, آنے جانے کے مسائل ہوتے ہیں, ہاسٹل کے خرچے, داخلوں کے خرچے, امتحانات کے خرچے, یونیفارم کے خرچے, پتہ نہیں کیا. یعنی غریب بندہ, متوسط طبقے کا بندہ نہیں سوچ سکتا کہ میں اپنے بیٹے کو, اپنی بیٹی کو ایم اے لیول کی تعلیم دلوا دوں. سوچ نہیں سکتا. اور آپ اسی مدرسے میں اپنے بچے کو بھیجیں, بنات کے مدرسے میں اپنی بیٹی کو بھیجیں, اسی درجے کی تعلیم دلوائی جائے گی. کوئی داخلہ فیس نہیں, ماہانہ فیس نہیں, ہاسٹل فیس نہیں, کھانے پینے کے خرچے نہیں, امتحان کی کوئی فیس نہیں, سب کچھ مفت میں. مدرسے والے بالکل محدود وسائل کے ساتھ آپ کے بیٹے کو, آپ کی بیٹی کو ایم اے لیول کی تعلیم دے رہے ہیں. اس کے باوجود ہم یہ کہتے ہیں کہ مدرسے نے قوم کو کیا دیا ہے. یونیورسٹیاں جہاں پہ میں 3 دن پہلے ایک یونیورسٹی میں تھا, تو کہیں وہ تقریر ہونی تھی, تو یونیورسٹی, وہ تقریر سے پہلے یونیورسٹی کا جو بڑا تھا ڈائریکٹر, وہ کہنے لگا کہ دینی مدارس میں اب حق بنتا ہے کہ سائنس کی تعلیم شروع کی جائے. دینی مدارس میں سائنس کی تعلیم ہونی چاہیے, انگریزی تعلیم ہونی چاہیے. اور اس نے ایک وجہ بتائی کہ دیکھیں, ہمارا اس وقت حال یہ ہے کہ ہم جن تسبیح سے ذکر کرتے ہیں وہ تسبیح بھی چائنا والے بناتے ہیں. ہم جس مصلے پہ نماز پڑھتے ہیں وہ مصلہ بھی چائنا والے بناتے ہیں. تو لہٰذا حق بنتا ہے کہ مدرسوں میں سائنس کی تعلیم دی جائے. تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں, یہ بات میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. اس کو میں نے کہا میں آپ کو ایک اور واقعہ بتاتا ہوں. مجھے کسی بندے نے کہا کہ جس وقت عراق پر تاتاری حملہ کر رہے تھے, ہلاکو خان, چنگیز خان عراق پر حملہ کر رہے تھے, عراق کو انہوں نے فتح کر لیا, اور اس وقت کے علماء اس بات پہ آپس میں جگڑ رہے تھے کہ کوا حلال ہے یا حرام ہے. اوپر سے تاتاری پہنچ گئے اور تاتاریوں نے عراق پہ قبضہ کر لیا, بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. گویا کہ اس کا کہنا یہ تھا کہ یہ جو تاتاری آئے نا تو اس کی ذمہ دار علماء ہیں. علماء کوا کے حلال حرام پر جھگڑا کر رہے تھے, اوپر سے وہ لوگ پہنچ گئے. تو میں نے اس بندے سے کہا کہ علماء تو اس پہ جھگڑا کر رہے تھے کہ کوا حلال ہے یا حرام ہے, اس وقت فوج کیا کر رہی تھی. جب تاتاری آئے عراق پہ حملہ کرنے کے لیے فوج کیا کر رہی تھی. علماء تو چلو کوے کے حلال ہونے پہ جگڑ رہے تھے, فوج کیا کر رہی تھی. میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ خدا کے بندے, ملک کی سرحدات کی حفاظت علماء کی ذمہ داری تو نہیں تھی. جن کی ذمہ داری تھی وہ کیا کر رہی تھی. علماء کوے کے حلال حرام میں مناظرے کر رہے تھے, جو بھی کر رہے تھے, لیکن ملک کی سرحدات کی حفاظت یہ تو علماء کی ذمہ داری نہیں تھی. پھر میں نے اس کو کہا ڈائریکٹر کو کہ دیکھیں, آپ کہتے ہیں کہ علماء کو سائنس پڑھنا چاہیے, انگریزی پڑھنا, کیونکہ چائنا والے ہماری تسبیح بناتے ہیں. میں نے کہا یونیورسٹیوں والے کیا کرتے ہیں؟
یونیورسٹی والے کیا کرتے ہیں کہ اب آپ کہتے ہیں کہ آپ کو تسبیح بھی ہم بنا کر دیں اور اذانی بھی ہم دیں اور نمازی بھی ہم پڑھائیں، تراویح میں ہم پڑھائیں اور ہم تمہارے فقہی مسائل بھی ہم بتائیں آپ کو اور تسبیح اور جانماز بھی ہم بنا کر دیں گے، سارا کام مولویوں نے کرنا ہے، تم نے کیا کرنا ہے؟ تو یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ شاید مدارس والے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہے. میرے پاس ایک ڈاکٹر صاحب آئے، ڈاکٹر صاحب کوئی 20-25 منٹ میرے سامنے بات کر رہے تھے کہ مولانا صاحب مدارس میں یہ ہونا چاہیے، مدارس میں یہ ہونا چاہیے، مدارس میں یہ کمی ہے، مدارس میں یہ کمی ہے. میں سنتا رہا. آخر میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم جیسے نالائق لوگ آئے مدارس میں اور آپ جیسے قابل لوگ چلے گئے ہسپتالوں میں. اگر آپ جیسے قابل لوگ مدارس میں آئے ہوتے تو مدارس کا نظام اتنا بہترین ہوتا جیسا کہ ہسپتالوں کا نظام بہترین ہے. پھر جب تک میں بیٹھا تھا وہ بولا نہیں، کیونکہ میں نے اس کو بولنے کا نہیں چھوڑا تھا. تو خدا کے بندے، آپ مدارس کے نظام پہ بات کر رہے ہیں، کیوں اپنے گریبان میں جھانک کے نہیں دیکھتے؟ ہسپتالوں کے نظام پہ کیوں نہیں غور کرتے؟ جج بھی کہتا ہے کہ مدرسے کا نظام ٹھیک ہونا چاہیے، وکیل بھی کہتا ہے کہ مدرسے کا نظام ٹھیک ہونا چاہیے. میں معذرت سے عرض کرتا ہوں، شاید وکیل بھی ہوں مجمع میں یا جج صاحبان مجمع میں ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جج اور وکیل اپنے عدالتی نظام کو دیکھے کہ وہ کس درجے کا ہے، پھر اس کے بعد مدارس کی اصلاح کی کوشش کرے. یہی مدارس ہی تو ہیں. یونیورسٹی میں جو ایم اے لیول کی تعلیم ہوتی ہے، پڑھانے والے پروفیسر کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے؟ 2 لاکھ 3 لاکھ تنخواہ ہوتی ہے. پڑھاتی کتنا ہے؟ 2 گھنٹے پڑھاتے ہیں پورے دن میں. اور مدرسے میں اسی کلاس کو پڑھانے والے شیخ الحدیث یا استاد الحدیث کی تنخواہ کتنی ہے؟ 15,000. پڑھاتی کتنے ہیں؟ 6 گھنٹے. محدود وسائل کے ساتھ اتنی بڑی خدمت سر انجام دینا یہ مدارس کے حضرات ہی کر سکتے ہیں. اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج تک ہم نے مدارس کے احسانات کا اعتراف نہیں کیا، ہم نے ان کی خدمات کو تسلیم نہیں کیا. آج بھی لوگ یہی بات کرتے ہیں کہ مدرسہ کرتا کیا ہے. آپ کو مسجد کے لیے امام چاہیے، اب صرف بتا دیں کہ ہمیں امام کی ضرورت ہے. ایک دن میں 5 امام آپ کے پاس پہنچ جائیں گے. آپ کو تراویح کے لیے حافظ چاہیے، یقین کریں حافظ بیچارے جگہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں کوئی تراویح پڑھانے کے لیے جگہ مل جائے. آپ کو مسئلہ بتانے کے لیے مفتی چاہیے، بستی بستی قریہ قریہ میں علماء موجود ہیں، آپ جائیں آپ کو مسئلہ بتا دیتے ہیں. آپ کو جنازے کے لیے جنازہ خان چاہیے، آپ کو ابھی جنازہ بعد میں پہنچتا ہے، جنازہ پڑھانے والا پہلے پہنچتا ہے. آپ کو نکاح پڑھانے کے لیے نکاح خان چاہیے، بارات بعد میں پہنچتی، نکاح پڑھانے والا پہلے موجود ہوتا ہے. خدا کے بندو، مدارس کی ذمہ جو کام تھا اور جس مقصد کے لیے مدرسہ بنا ہے، کیا اس مقصد میں ایک بال کے برابر بھی کبھی کمی آئی ہے؟ آپ کو امام چاہیے اور آپ کا امام مل نہیں رہا. تراویح کے لیے حافظ چاہیے تھا، تراویح کے لیے حافظ نہیں مل رہا. میں نے مسئلہ پوچھنا تھا، کوئی مفتی نہیں مل رہا. آپ کو کبھی اس طرح کے شکوہ کا موقع ہی نہیں ملا، آپ پھر بھی کہتے ہیں کہ مدارس کیا کرتے ہیں. تو میرے بھائیو، مدارس کی خدمات ہیں. آپ کو اس لیے بلایا گیا ہے کہ آپ کو بتایا جائے کہ مدرسے کی کارکردگی ہے، آپ پر لازم ہے کہ مدرسوں کے ساتھ تعاون کریں تاکہ یہ حضرات سکون اور اطمینان کے ساتھ اپنا کام کرتے رہیں. اور یہ بات یاد رکھیں، مدارس خیر کے مراکز ہیں، یہ شر کے اڈے نہیں ہیں. مدارس خیر کے مراکز ہیں، یہ شر کے اڈے نہیں ہیں. آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ پچھلی امتوں میں کوئی ایک برائی عام ہو جاتی تھی، اس ایک برائی کی وجہ سے پوری قوم کو تہ و بالا کر دیا جاتا تھا. اور آج ہماری اس قوم میں سابقہ امتوں کی ساری خرابیاں موجود ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی خرابی اسی قوم میں، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی خرابی اسی قوم میں، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کی خرابی اسی قوم میں، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی خرابی اسی قوم میں. میرے بھائیو، بنی اسرائیل کی ساری خرابیاں اسی قوم میں پائی جاتی.
لیکن اس کے باوجود وقفے وقفے سے بارش بھی ہوتی ہے، زمین سے سبزہ بھی اگتا ہے، درختوں پہ پھل بھی لگتے ہیں، سڑکوں پہ چمکتی دمکتی گاڑیاں بھی بھاگتی ہوئی نظر آتی ہیں، فیکٹری کا پہیہ بھی گھوم رہا ہے، منڈی میں مال آ رہا ہے اور جا رہا ہے۔ آخر ہم اتنے لاڈلے کیوں ہیں؟ تمام تر خرابیاں موجود ہیں، اس کے باوجود ہمیں پالا جا رہا ہے۔ وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم لاڈلے ہیں، وجہ یہ ہے کہ اس روئی زمین پر اللہ کے کچھ لاڈلے ایسے موجود ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے عذابات ٹل رہے ہوتے ہیں۔ ہم نہیں دیکھتے، آپ لوگ نہیں دیکھتے کہ صبح کے وقت جب اذان ہو رہی ہوتی ہے، ایک ہی وقت میں چاروں اطراف سے مؤذن کی اذان کی آوازیں ہمارے کانوں میں پہنچ رہی ہوتی ہیں، اور ہم آرام سے کروٹ بدل لیتے ہیں، سنی انسنی کر دیتے ہیں، دوبارہ سو جاتے ہیں۔ 80% لوگ فجر کی نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتے۔ 80% بھی تو میں شاید میرا خامخواہ دھوکہ ہے، شاید 90% لوگ ایسے ہوں گے جو نماز کے لیے نہیں آتے۔ کہ اللہ کو نظر نہیں آتا کہ یہ لوگ میرا دیا ہوا کھاتے ہیں، میں نے پیدا کیا، میں ان کو پال رہا ہوں، میں ان کو اپنے دربار میں بلا رہا ہوں، یہ کیوں نہیں آتے؟ اللہ چاہے تو لمحہ بھر میں سب کو عبرت کا نشان بنا دے، لیکن اللہ ایسا نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ اگر 90% لوگ اپنے بستروں میں پڑے ہیں، نماز کے لیے نہیں آتے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بھی تو نظر آتا ہے کہ مدرسے میں چھوٹے چھوٹے بچے فجر کی آذان سے پہلے، چھوٹی چھوٹی بچیاں فجر کی آذان سے پہلے اٹھ جاتی ہیں، وضو کرتی ہیں، کبھی گرم پانی مل گیا، کبھی ٹھنڈے پانی سے وضو کر لیا۔ یہ معصوم بچے، کوئی 7 سال کا ہے، کوئی 8 سال کا ہے، یہ تہجد کے وقت ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، جولی پھیلا کر، ہاتھ اٹھا کر، آنسو بہا بہا کر ملک ملت کی بقا کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، پھر اس کے بعد قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ تہجد کا وقت ہوتا ہے، ہمیں تو اپنے نرم گرم بستروں میں سردی محسوس ہو رہی ہوتی ہے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے چٹائیوں پر بیٹھ کر قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، رات کو بھی دیر تک قرآن پڑھتے رہے۔ اب بھی صبح سویرے جلدی اٹھ گئے، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، نیند آ رہی ہوتی ہے، وہ بچے قرآن بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، قرآن پڑھتے پڑھتے اچانک نیند کا غلبہ ہو جاتا ہے، سر نیچے کو لٹک جاتا ہے، جو ہی آنکھیں بند ہوتی ہیں سر نیچے کو لٹکتا ہے، قاری صاحب آواز لگاتے ہیں، عبداللہ کیوں سو رہا ہے؟ عبداللہ بیچارہ سہم کے بیٹھ جاتا ہے، پھر دوبارہ ہل ہل کے قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر قاری صاحب دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ عبد الرحمن سو رہا ہے، ادھر سے آواز لگا رہا ہے، عبد الرحمن کیوں سو رہا ہے؟ عبد الرحمن بیچارہ سیدھا ہو کے بیٹھ جاتا ہے اور پھر ہل ہل کے قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ صبح سویرے کا وقت ہوتا ہے، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہوتی ہے، یہ 7 سالہ عبداللہ، 8 سالہ عبد الرحمن چٹائی پر بیٹھ کر قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ انہی بچوں کی وجہ سے عذابات کے فیصلے ٹلتے ہیں، رحمتوں کے فیصلے نازل ہوتے ہیں۔ کیوں نظر نہیں آتا ہمیں؟ کیا ہمیں نظر نہیں آتا کہ منڈیوں میں جب لوگ منڈیوں میں جاتے ہیں صبح کے وقت، جھوٹ، فراڈ، ملاوٹ، بددیانتی، ساری خرابیاں ہماری منڈیوں اور بازاروں میں موجود ہیں۔ سرکاری دفاتر میں رشوت عروج پہ ہے، کھلے عام رشوت مانگتے ہیں۔ کلرک بادشاہ کہتے ہیں کہ بھائی فائل کو پہیے لگائیں گی تو اوپر جائے گی، تو پہیے لگاؤ تو فائل اوپر جائے گی۔ عدالتوں کا نظام ہمارے سامنے نہیں ہے، جج، وکیل، ریڈر سارے مل کر قاتل کو تحفظ فراہم کر رہے ہوتے ہیں، اور مقتول کی والدہ اپنا حق وصول کرنے کے لیے بکریاں بیچنے پر مجبور ہوتی ہے۔ مظلوموں کی آہیں عدالت کی دیواروں کے ساتھ ٹکرا ٹکرا کے واپس لوٹ کے آتی ہے، کوئی سنوائی نہیں ہوتی۔ کیا یہ ظلم و ستم اللہ کو نظر نہیں آتا کہ یہ عدالتوں میں جو یہ انصاف بکتا ہے اور جج کا قلم پیسے کی ترتیب سے چلتا ہے، کہ اللہ کو نظر نہیں آتا؟ نظر آتا ہے۔ اللہ چاہے تو ظلم کے اس نظام کو لمحے بھر میں تہس نہس کر دے، لیکن اللہ یہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ 9 بجے 10 بجے 11 بجے مدرسے میں کچھ بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، بچیاں قرآن پڑھ رہی ہیں، ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے عذابات کے فیصلے ٹلتے ہیں، رحمتوں کے فیصلے اترتے ہیں۔
میرے بھائیوں، مدارس اس ملک کی بقا کا ذریعہ ہیں، اس دنیا کی بقا کا ذریعہ ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سمندر میں مچھلیاں، سوراخوں میں چوینٹیاں، جنگل میں چرند پرند علماء طلباء کے لیے دعائیں مانگتی ہیں۔ آخر سمندر کی مچھلیوں کو علماء سے کیا ہمدردی ہے؟ سوراخوں کی چوینٹیوں کو علماء کسی کیا ہمدردی ہے؟ جی ہاں، سمندر کی مچھلیوں کو پتا ہے کہ جب تک علماء موجود ہیں ہم بھی موجود ہیں، جس دن علماء کا وجود ختم ہو گیا اس دن ہمارا وجود بھی ختم ہو جائے گا۔ ان کو پتا ہے، افسوس سے کہنا پڑتا ہے، سمندر کی مچھلیوں کو علماء کے مقام اور مرتبے کا، علماء کی اہمیت کا پتہ چل گیا، لیکن اپنی ہی معاشرے میں رہنے والے ان حضرات کو علماء کی اہمیت کا پتہ نہیں چلا۔ حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں کشف کی نگاہ سے دیکھ رہا ہوں کہ ایک بستی کے لوگوں کے اعمال اتنے برباد ہو جاتے ہیں، اللہ کو عرش پہ جلال آتا ہے، فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ ان لوگوں کے نیچے سے زمین کو الٹ دو۔ فرشتے زمین پہ آتے ہیں، حالات کا جائزہ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں، اے اللہ، آپ نے تو ہمیں دنیا میں بھیجا تھا کہ ان لوگوں کے نیچے سے زمین کو الٹ دو، سب کو تباہ و برباد کر دو، لیکن وہاں تو کچھ بچے مدرسے میں قرآن پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے، اچھا بچے قرآن پڑھ رہے ہیں تو بستی والوں سے 40 سال کے لیے عذاب کو مؤخر کر دو۔ بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، 40 سال کے لیے عذاب کو مؤخر کر دو۔ تو یہی علماء طلباء ہیں جن کی وجہ سے عذابات کے فیصلے ٹلتے ہیں۔ میرے بھائیو، اس تقریب کے انعقاد کی 3 بڑے مقاصد ہیں: حفاظ اور فضلاء کو اعزاز بخشنا، اور ہم جیسوں کو یہ دعوت دینا مقصود ہے کہ آپ بھی اپنے بچوں کو مدرسے میں داخل کروائیں، اور تیسرا مقصد یہ ہے کہ مدارس کی کارکردگی آپ کے سامنے آ جائے۔ مدارس قوم کے محسن ہیں، مدارس قوم کی بقا کا ذریعہ ہیں، مدارس نئی نسل کی ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔